بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد سمیت کسی معاملے پر پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بات کریں گے اس بارے میں نمائندہ جیو نیوز شبیر ڈار سے۔ شبیر، مزید کیا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کا؟ جی بالکل، اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کے موقع پر بانی پی ٹی آئی نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی فرق نہیں، یہ ایک ہی ہیں، دونوں جماعتیں فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ تحریک عدم اعتماد سمیت کسی بھی معاملے پر پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے تب بات کروں گا جب میں نے اقتدار میں آنا ہوتا، مجھے اقتدار کی کوئی لالچ نہیں ہے۔ آج کمرہ عدالت میں بشرا بی بی نے بھی صحافیوں کو بتایا گزشتہ سال جب بانی پی ٹی آئی کو گرفتار کیا گیا تو سب نے منہ پھیر لیے، ہمارے کچھ خاندان والوں کو بھی مخالفین نے ساتھ ملایا تھا۔ بشرا بی بی نے بتایا جب بانی پی ٹی آئی اٹک جیل میں تھے، بیرسٹر علی ظفر کو پروٹوکول میں جیل کے اندر لے جایا جاتا تھا۔ بیرسٹر علی ظفر کو میں نے کئی فون کالز کی، انہوں نے میری کالز نہیں سنی۔ میں نے اپنے لوگوں کو کہا سینیٹر علی ظفر کو اتنا پروٹوکول ملتا ہے، کیا یہ بانی پی ٹی آئی کو ایک میٹرس تک نہیں دلا سکتے جیل میں؟ بانی پی ٹی آئی سے سوال ہوا کہ آپ نے اسمبلی توڑ کر آئین کی خلاف ورزی کی ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اس حوالے سے موجود ہے۔ اس فیصلے میں بھی کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی توڑنا آئین کی خلاف ورزی تھی۔ اس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اسمبلی توڑنے کا کہا ہے، آئین کی خلاف ورزی کا کہا ہے، لیکن ہم پر آرٹیکل 6 لگانے کا نہیں کہا ہے۔ صدر نون لیگ میاں نواز شریف نے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر اپنے پہلے رد عمل میں کہا ہے کہ سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا کہ آؤ ہم تمہیں انصاف دیں گے، فیصلے دینے والوں کو سوچنا ہوگا کہ اس ملک کے ساتھ ظلم کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ لاہور میں سولر سسٹم کی فراہمی سے متعلق اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے میاں نواز شریف نے کہا کہ ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا۔ 2018 میں ملک کو نظر لگی اور غریب پس کر رہ گیا، ترقی کرتا ملک گڑھے میں گرا دیا۔ نواز شریف نے یہ بھی تسلیم کیا کہ بجلی کا بل صرف غریبوں کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے مصیبت بن چکا ہے، بجلی کا بل کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی پرواہ کریں، ریلیف کے لیے جو بھی کرنا پڑتا ہے کریں۔ ہم نے IMF کو واپس بھیج دیا تھا، بعد میں کون لایا سب کو پتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی پر پابندی کے معاملے پر اعلیٰ سطح اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے اور ذرائع کے مطابق چیئرمین بلاول بھٹو بیرون ملک سے ویڈیو لنک پر اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں نون لیگ کی پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق فیصلے پر رائے لی جائے گی۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کی مرکزی اور صوبائی قیادت بھی شریک ہوگی۔ آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس ہوا ہے جس میں دورہ چین میں معاہدوں پر پیش رفت اور پاک چین تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ چین سے تعاون کے معاہدوں پر عمل درآمد میں تعطل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ چین پاکستان کا دیرینہ دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں چینی صنعت کی منتقلی سے روزگار کے مواقع اور برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے پاکستانی کمپنیوں کے چینی کمپنیوں سے اشتراک میں سہولت کی ہدایت کی۔ اجلاس میں پاکستان میں چینی صنعتوں کی منتقلی کے لیے جامع روڈ میپ پیش کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق ٹیکسٹائل، طبی، جراحت، پلاسٹک، چمڑے کی صنعت اور پاکستان منتقلی کے لیے چینی کمپنیوں سے اشتراک ہوگا۔ 78 پاکستانی کمپنیوں نے چینی صنعتوں کی پاکستان منتقلی کے لیے اشتراک میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے 18 جولائی کے اجلاس کے منٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس بارے میں بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز عرفہ فیروز ذکی سے۔ عرفہ، کیا تفصیل پتہ چل سکی ہے؟ دیکھیں، کیسز کی سماعت کرنے والی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا 17واں اجلاس جو ہے اس کے منٹس جو جاری کر دیے گئے ہیں اور اس میں جو ہمارے پاس دستاویز آئے سامنے اس میں تحریر کیا گیا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا معاملہ ہے اور یہ زیر بحث جو ہو رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے کہا ہے کہ نظر ثانی صرف وہی 13 ججز یعنی کہ فل کورٹ جو وہ سن سکتے ہیں جنہوں نے مرکزی کیس جو وہ سنا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور کیس کا جو تفصیلی فیصلہ ہے جو ڈیٹیل آرڈر ہے وہ ابھی تک جو وہ جاری نہیں ہوا۔ مزید اس میں کہا ہے کہ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ نظر ثانی درخواستوں پر سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے جو بات کی جائے گی۔ چیف جسٹس نے نظر ثانی درخواستیں جو چھٹیوں کے بعد مقرر کرنے کے فیصلے سے جو وہ اختلاف کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اپیل کا حق آئین جو وہ دیتا ہے، ججز کی چھٹیوں پر آئینی حق کو ترجیح جو وہ دینی چاہیے۔ چیف جسٹس نے اس پر مزید کہا کہ ناانصافی ہوگی کہ اگر اپیلوں کو جلد سماعت کے لیے مقرر جو وہ نہ کیا گیا۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ نظر ثانی درخواستوں پر سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد جو ہونی چاہیے اور مزید یہ کہا کہ سپریم کورٹ میں سالانہ چھٹیاں جو وہ ہونے والی ہیں، نظر ثانی اپیلوں پر سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد جو وہ رکھنا بہتر ہوگا جب تمام ججز یعنی کہ فل کورٹ جو ہے وہ اویلیبل ہوگا۔ جی عرفہ فیروز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ
سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو اجلاس ہوا 18 جولائی کو، اس میں مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی کا معاملہ زیر بحث آیا، اور اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی جانب سے یہ رائے سامنے آئی کہ ہم گرمیوں کی چھٹیوں کے ختم ہونے کا انتظار کیوں کریں نظر ثانی درخواستیں سننے کے لیے۔ اس پر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے کہا کہ نظر ثانی صرف وہی 13 ججز سن سکتے ہیں جنہوں نے مرکزی کیس سنا۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ نظر ثانی درخواستوں پر سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ہوگی۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ نظر ثانی درخواستیں چھٹیوں کے بعد مقرر کرنے کے فیصلے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے اختلاف کیا۔ کراچی کے صنعت کاروں نے آئی پی پی سے معاہدوں میں کیپیسٹی چارجز کی شرائط تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے رہنماؤں نے نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ بجلی کے ٹیرف سے نہ صنعت چلے گی اور نہ عام زندگی۔ طے کیا جائے کہ 40 خاندان ضروری ہیں یا 24 کروڑ عوام۔ نیپرا کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال میں 2100 ارب روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں ہمیں ادا کرنا ہے۔ قیمت جو ہم آئی پیز کو دے رہے ہیں وہ پورے 45,000 کی دے رہے ہیں، 22,000 استعمال کر کے دے رہے ہیں اور 23,000 میگا واٹ بغیر استعمال کرے ان کو دے رہے ہیں۔ وہ آئی پی پیز جو حکومت کی ملکیت ہے 52% ان کا جو کام کر رہی ہیں، ان کو یا تو وہ فوراً ری نیگوشیٹ کر کے کیپیسٹی چارجز کو اس میں سے امیڈیٹلی فوری طور پہ ختم کریں یا پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں۔ اب اس میں ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ سی پیک کے حوالے سے چین کا بھی آئی پیک کا ہے، آئی پی پی کا ہے، یہ بات نہیں کر سکتے سرکاری طور پہ کہ سر ہماری گنجائش نہیں ہے کہ ہم اتنے پیسے آپ کو دے سکتے ہیں اکاؤنٹ آف کیپیسٹی چارجز، تو خدا را اس کو ویو کریں یا اس کو کوئی ری شیڈول کریں یا بینکنگ ٹرم میں ری اسٹرکچرنگ کریں۔ تو 40 آئی پی پیز کا ہم نے ایک سلوگن بنایا ہے کہ 40 آئی پی پیز کو بچائیں یا 24 کروڑ عوام کو بچائیں۔ سر ان کے ساتھ جو ہے نا مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے، اس میں مطلب جو دے رہے ہیں اس کے پیسے لے لیں، جو نہ دے رہے ہیں اس کے پیسے تو نہ لینا، وہ کس طریقے سے ہم دے سکتے ہیں۔ ایک اور مزے کی بات یہ بتاؤں کہ جو پیسے ہم دیتے ہیں آئی پی پیز کو، اس کا جو ریٹ کا تناسب ہوتا ہے وہ کائبور سے نہیں ہوتا، کراچی انٹر بینک آفر ریٹ سے نہیں ہوتا، وہ لائبور سے ہوتا ہے، لندن انٹر بینک آفر سے۔ یعنی کہ یار آپ کہیں تو ہمیں چھوڑیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے خلاف عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف نے تاریخی فیصلہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف نے کہا ہے کہ اسرائیل کو فلسطینی علاقوں سے قبضہ ختم کرنا ہوگا۔ عالمی عدالت کا فیصلہ بہادر فلسطینیوں کی جدوجہد قانونی ہونے کی توثیق ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری 2 ریاستی حل پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان کا اس کیس کا حصہ ہونے پر فخر ہے، جو فلسطینی کاز سے غیر متزلزل وابستگی کا اظہار ہے۔